السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو آپ لوگوں نے میرا ساتھ نہیں چھوڑنا، میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کرنا ہے اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ اور اگر آپ بیل آئیکن پریس کر لیں گے تو کم از کم آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میرے آنے والی ویڈیو آ چکی ہے اور آپ لوگ دیکھ لیں۔ اچھا جی، آج کل میرے ہسبینڈ کو ذرا شوق چڑھا ہوا ہے ڈائٹ کا اور فیٹ کٹر ڈرنکس کا اور ویٹ لاس کا۔ تھوڑا سا بس، اتنا زیادہ تو ویٹ نہیں ہے ان کا، لیکن ٹمی وہ کہتے ہیں یہ بھی نہ ہو، ہلکی پھلکی جو ہے۔ تو میں آج کل ان کے لیے کریلے کا اور کھیرا اور گاجر اور اس کا جوس نکالتی ہوں۔ اس کے بعد میں اس کے اندر ایک لیمن نچوڑتی ہوں پورا، دین میں سیب کا سرکہ، ایپل سائڈر ونیگر ڈال کے، یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں اگر آپ ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں تو۔ خیر میں تو نہیں پی سکتی، کریلا بہت ہی زیادہ کڑوا ہے تو مجھے بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے۔ ہاں، میں کھیرے کا اور گاجر کا پی سکتی ہوں لیمن ڈال کے۔ بچپن میں امی پلایا کرتی تھیں نیم کا پانی، رات کو نیم بھگو کے رکھتے ہوتے تھے ہم، اور ارلی مارننگ ہم لوگوں نے نیم پینا ہوتا تھا۔ یہ آرگینک ایپل سائڈر ونیگر ہے، سنتھیٹک نہیں ہے، اور ویٹ لاس کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اور آپ کا میٹابولزم بھی فاسٹ کرتا ہے، کولیسٹرول بھی کم کرتا ہے۔ تو آپ لوگ ایک دن میں آپ 2 چمچ لے سکتے ہیں، بھلے آپ وہ پانی میں ڈال کے پئیں، بھلے آپ کسی سیلیڈ کے اوپر ڈال کے پی لیں، یا پھر اس کے اندر ہنی مکس کر کے پی لیں۔ تو میں نیم والے پانی کی بات کر رہی تھی، امی جب وہ نیم والا پانی پلاتی تھی نا، تو ایسا ہوتا تھا کہ ہم بہن بھائیوں میں سے کسی کے بھی فیس پہ ایون کبھی پمپلس نہیں ہوئے۔ جیسے صافی ہوتی تھی نا تو لوگ صافی لے لے کر پیتے تھے، تو وہ نیم والا پانی ہم پیتے تھے بچپن میں، اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی میرے فیس پہ ایک پمپل بھی آیا ہوگا۔ اس نے ہر چیز پینی ہوتی ہے، تو جیسے میں لے کے آئی آصف کے لیے تو اس نے کہا کہ میں نے پینا ہے۔ خیر اس کو اچھا نہیں لگا، کڑوا جو تھا وہ، لیکن یہ فیٹ کٹر ڈرنک بہت اچھی ہے۔ تو آج میں جاگ بھی جلدی گئی تھی، 3-4 دن ہو گئے ہیں یہ روٹین جاری ہے، اور اس روٹین پہ ہم پتہ نہیں کتنے دن رہ سکتے ہیں، رہیں گے انشاءاللہ، دیکھتے ہیں، کیونکہ 2-3 مہینے سے ہی بہت کم لے رہے ہیں آصف ڈائٹ ویسے بھی۔ تو وہ یہاں کہہ رہے تھے مجھے ویڈیو نہ بناؤ، ویسے بہت شائع سے ہیں میرے ہسبینڈ نا، تو وہ کہتے ہیں میری ویڈیو نہ بناؤ، تم ویسے کچھ اور پوسٹ کر دینا ہے اس کا، لیکن میری ویڈیو، میں نے کہا آپ نے پیا ہے تو میں آپ کی ویڈیو تو لگاؤں گی۔ اچھا، یہ پھر میری باری آ گئی، میں اس پاگول کا چھلکا میں نے بھگو کے رکھ دیا ہوتا ہے صبح کے ٹائم، یا پھر میں اس کی جگہ پہ تخم لنگا رکھ دیتی ہوں، یا پھر میں چیا سیڈس رکھ دیتی ہوں۔ الٹرنیٹ ڈیز پہ میں کچھ نہ کچھ یوز کرتی رہتی ہوں، تو یہ میرے ساتھ یہ پی لیتی ہوتی ہے۔ اس کے اندر میں ویسے لیمن ڈالتی ہوں ڈیلی بیسس پہ۔ آپ وٹامن سی جتنا استعمال کریں گے اچھا ہے، آپ کا ویٹ لاس ہوتا رہے گا اور میٹابولزم بھی آپ کا فاسٹ رہے گا۔ تو میں نے آج کل امتیاز سے لے کے آئی تھی سیب کا سرکہ جو ہے، ایپل سائڈر ونیگر جو لیا ہوا ہے، تو میں نے بھی اس کے اندر 1 چمچ ایڈ کیا اور وہ میں نے پی لیا۔ تو پھر اس کے بعد تقریباً ½ این آور کے بعد یا پھر 1 گھنٹے کے بعد آپ لوگ ناشتہ کریں، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی نا بھوک ذرا کم ہوتی جائے گی، آپ کی کریونگز بھی کم ہو جائیں گی، تو آپ کا ویٹ جو ہے وہ جتنا آپ کم کرنا چاہ رہے ہیں وہ جلدی کم ہوگا، کیونکہ ساتھ میں آپ لوگوں کا ورک آؤٹ بھی ضروری ہوتا ہے۔ آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے، مجھے سارا دن ٹائم نہیں ملتا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، لیکن رات کو جب بچے سو جاتے ہیں تو پھر میں تقریباً 45 منٹس یا 45 منٹس یا 50 منٹس جتنا بھی ہو سکتا ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ ورک آؤٹ کر لوں۔ اور رات کو بھی مجھے ورک آؤٹ کرتے کرتے تقریباً 12 بج گئے تھے، تو میں سوتے سوتے مجھے 12:45 ہو گئے تھے، لیکن میں صبح پھر دیر سے نہیں جاگی، اپنے ٹائم پہ جاگ گئی۔ آج کل ذرا گھر ہوں، لیکن سوچ رہی ہوں کہ اب میں اپنی روٹین بنا ہی لوں۔ بکس اٹھانے کا بڑا مشکل سے دل کرتا ہے، کسی نہ کسی دن اٹھا ہی لوں گی، اور پریپریشن کرنی ہے، فیب میں میرا ایگزام ہوگا۔ تو اچھا جی، امی کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہوئی، آپ لوگوں نے دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھنا ہے۔ ابھی 2 دن کی انجیکٹیبلز میڈیسن اور رہتی ہیں، تو اگر آپ کو پیچھے سے شور آ رہا ہے، جب میں آڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں تو میرے بچے بہت شور کر رہے ہیں اور انہوں نے موبائل بھی آن کیا ہوا ہے۔ پھر آ گئی تھی کھانے کی باری، تو جب 12 سے 2 بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ میں اس ٹائم پہ کوکنگ کر کے رکھ لوں، کیونکہ مجھے شام کے ٹائم کوکنگ کرنا اتنا برا لگتا ہے، اتنا برا لگتا ہے، میرا کچن میں جانے کا دل نہیں کرتا۔
تو میں نے آج سوانجنا بنایا تھا چکن والا. اس کے بعد پھر میں نے سوچا میں بچوں کے لیے سویاں بنا کے رکھ دوں میٹھے میں، کیونکہ ان کو جب بھوک لگتی ہے تو صبح کو تو وہ اچھا ناشتہ کر لیتے ہیں، دوپہر کو جب ان کو بھوک لگتی ہے تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ان کے لیے کھانے کے لیے بنا ہوا پڑا ہونا چاہیے، یا پھر وہ شام کے ٹائم فرائز کھا لیتے ہیں 5 بجے کے قریب، کیونکہ دن اتنا لمبا ہوتا ہے، آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے، کریونگز بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو بچوں کے لیے اگر کچھ بنا ہوا پڑا رہے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. پھر ایسا ہے کہ میرا کھانا بھی ریڈی ہو گیا تھا، میں نے سالن بھی بنا لیا تھا، میں نے سویاں بھی بنا کے رکھ لی تھیں. یہ تو ہمیشہ میرے پاس روتے ہوئے ہی آتا ہے، اس کو بہت جلدی بعد بھی فیل ہو جاتی ہے اور بہت جلدی رونا بھی آ جاتا ہے، کوئی کچھ بھی کہہ دے. دونوں چیزیں میری ریڈی ہو گئی تھیں. پھر میں نے کہا اب ان کو کریونگز ہوں گی تو میں اب کیا بناؤں. پھر میں نے سوچا میں چپلی کباب ٹائپ کوئی چیز بنا لیتی ہوں دوپہر میں کھانے کے لیے نا. تو میں نے یہ بنائی تھیں، اور پھر میں نے بنا کے سب سے پہلے میاں کو دی. میں نے کہا آپ مجھے ریویوز دے دیں. انہوں نے کہا پھر تم ویڈیو بنانے آ گئے، اس کے علاوہ بھی تمہیں اور کوئی کام ہے؟ میں نے کہا نہیں، ویڈیو تو میں بناؤں گی اور آپ نے مجھے ریویوز بھی دینے. انہوں نے ایسے دے دی تھی، ویڈیو میں نہیں دی. پہلے سیلیڈ ہمیشہ کھانا چاہیے، اس کے بعد آپ لوگوں نے کھانا کھانا ہوتا ہے. اور دن میں یہی کھانا تھا، اور اس کے بعد ان کو نہلایا دھلایا، چھوٹے بچوں کو، چوزوں کو کپڑے پہنے انہوں نے. پھر اس کو وہی میں کہہ رہی ہوں کہ کنگھی کر لو، لیکن نہیں، ہم نے نہیں کرنی، بس آپ کریں. اور یہ وہ اس کو کوئی کپڑے آج کل نہیں پسند آتے، بس اپنی مرضی سے شلوار قمیض نکالی تھی اور پہن لی. پتہ نہیں آج کل اس کو شارٹس پہننے کا شوق نہیں ہو رہا، لیکن بار بار یہی اس کو شوق ہو رہا تھا کہ ماموں کی شادی والے کپڑے پہنوں. جب بھی الماری کھولے گا نا، اس کا 2 پیس پڑا ہوا ہے، بس وہ اتنی گرمی میں کہتا ہے میں نے وہی پہننا ہے. تو میں نے کہا چلو یہ بھی ماموں کی شادی والا ہے نا، ادھر سے گھومتا ہوا ادھر سے گھومتا ہوا یہی اس کو نظر آتا ہے، بس یہی پہن لیتا ہے. اور جناب پھر اس نے بس ہمارے سر پہ سوار رہنا ہوتا ہے، یہ ادھر ادھر نہیں جاتی. اس نے کہا ہے کہ آپ اتریں جھولے سے نیچے، میں بیٹھتی ہوں. پھر آخر کر میں جھولے سے سائڈ پہ ہو گئی ہوں سوئنگ سے، اور اس کو میں نے کہا اکیلی بیٹھ جاؤ. نہیں مما میں نے اکیلے بھی نہیں بیٹھنا، آپ جہاں جا رہی ہیں میں وہیں آؤں. اس کے بعد میں تھوڑی دیر سوئی تو، لیکن یہ پھر اٹھ کے آ گئے تھے میرے پاس. اس کی نیند ہی تھوڑی ہے، میری بھی نیند تھوڑی ہے. تو بس یہ آج کا دن ایسے گزر گیا، اور شام ہو گئی. آپ لوگوں نے مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، میری امی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اپنا بہت خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ.